میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم چیپٹر لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے قضا نمازوں کا بیان۔ بہت سے احباب نے گزارش کی تھی کہ قضا نمازوں کا بیان پیش کر دیا جائے تاکہ سب لوگوں کو سہولت اور آسانی ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہار شریعت جلد اول حصہ چہارم میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ یا حج مقبول سے گناہ تاخیر معاف ہو جائے گا، اور توبہ جب ہی صحیح ہے جبکہ قضا پڑھ لے، اس کو تو ادا نہ کرے اور توبہ کیے جائے تو یہ توبہ نہیں کہ وہ نماز جو اس کے ذمے تھی اس کا نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں ہوئی؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ گناہ پر قائم رہ کر کے استغفار کرنے والا اس کی مثل ہے کہ جو اپنے رب سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرتا ہے، معاذ اللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نمازوں کو قضا کیسے کریں، یعنی اس کی کاؤنٹنگ لگائیں۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر لڑکا جو ہے 12 سال کی عمر سے لے کر کے 15 سال تک بالغ ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی زندگی کا حساب لگائیں۔ مثال کے طور پر آپ 20 سال کے ہیں تو آپ کے ذمے 5 سال کی قضا نمازیں باقی ہیں۔ اگرچہ آپ بیچ میں پڑھتے رہے ہوں لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پورے 5 سال کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ احتیاط والا معاملہ ہے تو یہ بہتر ہے۔ اب جن لوگوں کے ذمے فرض واجب قضا نمازیں ہوں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی نمازوں کی قضا کریں، یہاں تک کہ جن اوقات میں سنن زوائد یعنی سنت غیر مؤکدہ اور نوافل پڑھتے ہیں ان میں بھی نمازیں قضا کریں۔ ہاں، سنت مؤکدہ کو ترک نہ کریں بلکہ انہیں پڑھیں، ہے نا؟ یعنی جو شب برات وغیرہ، شب قدر وغیرہ میں بہتر یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قضا نمازیں بھی پڑھیں، ہے نا؟ یعنی قضا تو ضروری ہی ہے اس کے لیے کسی بھی حال میں، تو وہ قضا نماز کرتا رہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے 5 سال کی نمازیں قضا ہے آپ کے ذمے، تو اب سے آپ پختہ ارادہ کر لیجئے کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ پھر پختہ ارادہ کرنے کے بعد آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے، تو ایسی صورت میں سورج نکلتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت فرض فجر کے قضا کر لیجیے۔ ظہر کی نماز پڑھنے جائیں گے تو ظہر کی نماز کے آخر میں 4 رکعت فرض قضا کر لیجیے۔ عصر کی نماز پڑھنے جائیں گے تو شروع میں جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے اس کی جگہ پر آپ 4 رکعت فرض قضا کے پڑھ لیجیے۔ مغرب کی نماز پڑھنے جائیں گے تو مغرب کے بعد 3 رکعت فرض قضا کر لیجیے۔ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو عشاء کے شروع میں جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے اس کی جگہ پر 4 رکعت فرض پڑھیے، اور آخر میں 3 رکعت وتر نماز پڑھ لیجیے۔ تو اس طرح یہ آپ کی ایک دن کی قضا ہو گئی۔ تو آپ جتنے دن پابندی کے ساتھ نمازوں کے ساتھ ساتھ قضا پڑھتے رہیں گے اتنے دن کی قضا آپ کے ذمے سے اترتی رہے گی، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ بھی کرتے رہیں۔ اب رہی بات کہ نیت میں کچھ آسانی، رکوع سجدے میں کچھ آسانی، قاعدہ آخرہ میں کچھ آسانی، اور فرض جو 4 رکعت پڑھتے ہیں یا 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت
میں کچھ آسانی اور قاعدہ آخرہ میں کچھ آسانی بتائی گئی ہیں، جس کو میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ جن لوگوں کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو ان کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ آسانیاں رکھی ہیں، وہ آسانیاں درج ذیل ہیں۔ جس نماز کی قضا پڑھنی ہو اس کا نام لے کر یوں نیت کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی قضا کی جو میری سب سے پہلے قضا ہوئی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ہر بار یہی کہتا رہے کہ جو میری سب سے پہلے قضا ہوئی، کیونکہ جتنی پڑھتا جائے گا وہ ادا ہوتی جائے گی، اور باقی میں جو سب سے پہلے قضا ہے یہ اسی کی نیت ہو جائے گی۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات 3 کے بجائے 1 بار کہہ سکتا ہے، مگر یاد رہے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کرے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدوں میں بھی کرے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھنے کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے، مگر یہ خیال یہاں بھی رہے کہ سیدھے کھڑے ہو کر سبحان اللہ شروع کرے اور سبحان اللہ پورے کھڑے کھڑے کہہ کر کے رکوع کے لیے سر جھکائے۔ یہ تخفیف یا آسانی صرف 2 رکعت یا 4 رکعت والی نماز، یہ جو آسانی ہے وہ صرف فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہے۔ وتروں کی 3 رکعت میں الحمد اور سورت ضرور پڑھنا پڑے گا، اور 2 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد دونوں درودوں کی جگہ پر، یعنی درود ابراہیم کی جگہ پر اللہم صلی علی محمد وآلہ کہہ کر کے سلام پھیر دے۔ وتروں کی 3 رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ پر اللہ اکبر کہہ کر کے 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہہ لے۔ قضا صرف فرضوں اور واجبات کی ہوتی ہے، سنن و نوافل کی نہیں، ہے نا۔ اور ایک مسئلہ اور دیکھ لیجئے کہ شب برات، شب قدر یا جمعہ، رمضان کے آخری جمعہ میں بہت سارے لوگ 2 رکعت یا 4 رکعت قضائے عمری کے نام سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائے اسی نماز سے ادا ہو گئی۔ یہ بالکل باطل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے جو آپ کو پیش کیا ہے وہ بہار شریعت، فتح رضویہ ہے نا، اور جو ہے در مختار وغیرہ کا حوالہ ہے، اسی سے میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو قضا نمازیں جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے آئندہ نمازوں کو وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی دعا ہے کہ یہ جو وبائی مرض جو پھیلا ہوا ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔